السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس موذی وبا کے دور میں اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ خواجہ فرید گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج رحیم یار خان میں آج سے باقاعدہ آن لائن کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں شعبہ اردو و اقبالیات سے محمد بلال قادر آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ 12ویں جماعت کی اردو کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے، اس کا تعارف آج ہم دیکھیں گے، اور اس کے نصاب کے بارے میں جو بنیادی معلومات ہے آج ہم اس پر بات کریں گے، اور انشاءاللہ آگے آنے والے لیکچرز میں ہم ترتیب سے اسباق کی طرف، پھر نظموں اور غزلوں کی تشریح کی طرف، اور پھر دیگر جو موضوعات ہیں ان کی طرف ہم آئیں گے۔ قبل اس کے کہ میں اس کے نصابی جو تقسیم ہے اس کی طرف آؤں، پہلے تھوڑا سا تعارف ضرور اس اردو کے حوالے سے ہونا چاہیے کہ شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اردو ہے جس کا نام یہ زبان ہماری ہے، اردو ہے جس کا نام یہ زبان ہماری ہے، کرتے ہیں اس میں اظہار یہ آن ہماری ہے۔ ہزارہ سال کی تاریخ پر مبنی یہ زبان جس کے دامن کی بات کریں تو وسعت ہی وسعت ہے، اس میں کئی لاکھ الفاظ کا ذخیرہ اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ زبان کئی زبانوں کے الفاظ اس کے اندر موجود ہیں، اور سب سے خوبصورت بات اس زبان کی یہ ہے کہ یہ ہر زبان بیشتر ہر زبان کے الفاظ کو اپنے اندر سمونے کا جذبہ رکھتی ہے۔ اب زبان سے اگر ہم اس کو ادب کے ساتھ جوڑیں تو معاملات کچھ اور ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ ہماری بحث آج نہیں ہے۔ پاکستان میں چونکہ قومی زبان کا درجہ رکھتی ہے، لہٰذا بدقسمتی سے مگر یہ ہماری دفتری زبان نہیں ہو پائی۔ قومی تو ہے مگر دفتری اور سرکاری کا درجہ اسے حاصل نہ ہو پایا۔ اب چونکہ یہ 12ویں جماعت کی اردو میں موجود ہے اور یہ 100 نمبر کا پیپر ہے، لہٰذا اس کا معاملہ کچھ اور ہو جائے گا۔ تو اس کی اہمیت کی اگر ہم بات کریں تو جہاں دیگر مضامین کی اہمیت ہے، اس کی اہمیت بھی کسی طرح کم نہیں ہے۔ جہاں طالب علم کو کیمسٹری، فزکس، بائیو، میتھمیٹکس میں یا انگلش میں اچھے نمبر حاصل کرنے ہیں، اسی طرح اردو میں بھی اگر وہ اچھے نمبرات کا حصول جب تک ممکن نہیں بنائے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنی پوزیشن کو مستحکم کر پائے گا یا وہ اچھے نمبر حاصل کر پائے گا، کیونکہ آج مقابلے کی فضا ہے، ہر طرف کمپٹیشن کا دورہ ہے۔ لہٰذا طالب علم کو جہاں سائنسی مضامین میں اچھے مارکس کی ضرورت ہے، وہاں اردو کی اہمیت بھی کسی طرح کم نہیں ہے۔ فرسٹ ایئر کی طرح سیکنڈ ایئر میں بھی 100 نمبر ہیں۔ فرسٹ ایئر میں کل 8 سوالات تھے، تاہم سیکنڈ ایئر میں 7 سوالات ہیں، اور پہلا سوال کثیر الانتخابی سوالات کا ہے۔ کثیر الانتخابی سوالات MCQs 20 MCQs ہوں گے جو 4 حصوں سے لیے جائیں گے۔ پہلا حصہ نثر کا ہے، جس میں سے 5 MCQs آپ کے پیپر میں آئیں گے، اور یہ 5 MCQs حصہ نثر کے 14 اسباق میں سے آئیں گے جو آپ کی کتاب میں شامل ہیں۔ پہلے سوال کا دوسرا حصہ رموز اوقاف ہے، اس میں سے 5 MCQs آئیں گے جس میں سوالیہ نشان، واوین، کوسین، اسی طرح خط کیا ہے یا سکتہ، عموماً یہ وہ علامتیں ہیں جو انگلش میں بھی طالب علم پڑھ چکا ہوتا ہے اور اردو میں بھی، اگر ان کو اچھے سے کر لیا جائے تو یہ 5 نمبر بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ پہلے سوال کا تیسرا حصہ ہے مصادر کا بطور امدادی افعال استعمال۔ یہ 5 MCQs ہوں گے جس میں افعال اور مصادر کو باہم ربط کر کے اس کا جواب ڈھونڈنا ہوگا، اور پہلے سوال کا چوتھا حصہ ہے حروف اور مطابقت کا استعمال۔ تو اس طرح پہلا سوال جو 20 MCQs پر مشتمل ہے اس کے 4 حصے ہیں۔ دوسرا سوال اشعار کی تشریح ہے جو 20 نمبر پر مشتمل ہے، اور اس کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ نظم، دوسرا حصہ غزل ہے۔ حصہ نظم میں سے 2 شعر آئیں گے جو 4 نمبر کے ہوں گے، 1 نمبر شاعر کا اور 1 نمبر نظم کا عنوان کا ہوگا، تو کل ملا کر یہ 10 نمبر ہیں۔
نظم کی اشعار کی تشریح عموماً ایک ساتھ کی جاتی ہے، چونکہ یہ نظمیہ شاعری ہے تو اس کے مفاہیم میں اشعار میں ایک ربط موجود ہے، ایک تنظیم موجود ہے، تو لہٰذا اس ربط اور تنظیم کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر طالب علم دونوں اشعار کی تشریح اکٹھے کرے گا تو وہ خاصا اس کے لیے بہتر ہوگا۔ اگر الگ الگ بھی کر دے ناممکن نہیں ہے، لیکن امتحانی نقطہ نظر سے جو اکٹھی تشریح کرنا ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ دوسرے سوال کا بے حصہ ہے غزل کا، 3 اشعار پیپر میں آئیں گے، 3 نمبر کے 3 شعر ہوں گے اور 10واں نمبر شاعر کے نام کا ہوگا۔ سوال نمبر 3 ہے سیاق و سباق کے حوالے سے عبارت کی تشریح۔ یہ 14 اسباق جو آپ کے نثر کے ہیں اس میں سے 2 پیراگراف پیپر میں آئے ہوئے ہوں گے، جس میں سے ایک کرنا ہوگا۔ 2 نمبر حوالہ متن کے ہیں، 3 نمبر سیاق و سباق کے اور 10 نمبر اس عبارت کی تشریح ہوگی۔ سوال نمبر 4 اسباق کا خلاصہ۔ یہ ایک بار پھر ان 14 اسباق میں سے 2 سبق ہوں گے، جس میں سے ایک سبق کا خلاصہ طالب علم نے اٹیمپٹ کرنا ہے، 9 نمبر خلاصے کے اور 1 نمبر جو ہے وہ مصنف کے نام کا ہوگا۔ سوال نمبر 5 نظم کا خلاصہ ہے، جو شامل نصاب 10 نظمیں ہیں ان میں سے ایک نظم پیپر میں آئی ہوگی اور اس کا خلاصہ تحریر کرنا ہوگا۔ سوال نمبر 6 منتخب مضامین ہیں، یہ 3 مضمون پیپر میں آئے ہوں گے اور اس میں سے ایک مضمون پیپر میں حل کرنا ہوگا طالب علم نے۔ چونکہ جو روایتی عنوانات ہیں جس میں علامہ اقبال، قائد اعظم، علم کے فائدے، تعلیم نسواں، پابندی وقت، حب الوطنی، یہ عموماً طالب علم جو ہے وہ چھوٹی کلاسز سے بھی پڑھتا چلا آ رہا ہے، لیکن جو عہد حاضر کے عنوانات ہیں جس میں موجودہ صورتحال میں کرونا کی وبا، ڈینگی کی وبا، اسی طرح سیلاب کی تباہ کاریاں، توانائی کا بحران، بدعنوانی، اسی طرح جہیز کلانت، کئی طرح کے نئے جو مضامین ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو چکے ہیں، تو لہٰذا اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کو تیار کرنا ہوگا۔ اور اس پرچے کا آخری سوال نمبر 7 ہے خط یا آپ بیتی۔ خط یا آپ بیتی اس لیے کہ یا خط آیا ہوگا پیپر میں یا آپ بیتی آئی ہوگی، دونوں نہیں ہوں گے، ان میں سے ایک ہوگا اور وہ لازمی طالب علم نے اس کو حل کرنا ہوگا۔ اس طرح کل ملا کر 100 نمبر کا یہ پیپر ہے جس میں 7 سوال شامل ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں سے کہاں تک طالب علم نمایاں نمبر حاصل کر سکتا ہے۔ اگر ایک ترتیب سے اچھے سے تیاری کرے گا، ایم سی کیوز میں وہ زیادہ سے زیادہ محنت کر کے اپنا کنسیپٹ کلیئر رکھے گا اور اچھے نمبر حاصل کر پائے گا تو یقیناً اس کے نمبر زیادہ ہوں گے۔ عموماً طالب علم کو ٹیکنیکل چیزیں جو ہیں وہ ان کو ڈراپ کر دیتا ہے، لہٰذا لکھ تو آتا ہے لیکن وہ کیا لکھاتا ہے یہاں سے سوال کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر سوال کا امتحانی نقطہ نظر سے ایک الگ ہی طریقہ کار ہے۔ اس طریقہ کار کے تحت اگر وہ اس سوال کو اٹیمپٹ کرے گا تو یقیناً اچھے نمبر اس کے آئیں گے۔ اب اگر ہم بات کریں اشعار کی تشریح کی تو یقیناً نظم کے اشعار کا سلسلہ کچھ اور ہے، وہاں ایک ترتیب ہے، وہاں ایک ربط ہے، وہاں تنظیم ہوگی، ہر شعر دوسرے شعر کے ساتھ پیوستہ ہے، موتیوں کی طرح جڑا ہوا ہے، اور وہ تمام نظم کے اشعار ایک دوسرے کے ساتھ باہم مفاہیم کے اعتبار سے بھی ربط میں ہیں۔ غزل کا معاملہ اس سے یکسر مختلف ہے، جہاں نظم کے اندر ترتیب موجود ہے، ربط موجود ہے، اسی طرح غزل کے اندر جو ہے وہ انفرادیت موجود ہے، وہ اکائی ہوگا۔ غزل کا ہر شعر دوسرے شعر سے مختلف ہوگا، مفاہیم کے اعتبار سے، اپنے موضوعات کے اعتبار سے، اپنے پس منظر کے اعتبار سے۔ اس کے اندر کئی طرح کے موضوعات کو جو شاعر زیر بحث لائے گا، کبھی حقیقی نوعیت کے ہوں گے اور کبھی مجازی نوعیت کے ہوں گے۔ اسی طرح اگر ہم آ جائیں نظم کے خلاصے کی طرف، تو چونکہ نظم کا خلاصے کا مطلب یہ ہے کہ اختصار سے لکھنا، مختصر لکھنا، جامع لکھنا۔ عموماً طالب علم، اور یہ مشاہدہ ہوا ہے کہ طالب علم نظم کے خلاصے میں تشریح والا جو طریقہ کار ہے اس کو اپنا لیتے ہیں، جس کی بابت ان کے نمبر کم آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ خلاصے اور تشریح میں فرق ہے، اشعار کی تشریح کرنی ہے تو چیز کو وضاحت کے ساتھ پھیلا کر کھل کر بیان کرنا ہے، اور جہاں خلاصے کا لفظ آ جائے تو مطلب بات کو مختصر کرنا ہے، اس میں چیزوں کو نچوڑ کے طور پر بیان کرنا ہے، نہ کہ ان کی وضاحت کرنی ہے۔ اور جو طالب علم ان چیدہ بنیادی نکات کو اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے تو اس کے اچھے نمبر
ضرور آتے ہیں، اور جو طالب علم ان بنیادی نکات کو چھوڑ دیتا ہے اور سرسری تحریر لکھ کر آ جاتا ہے تو اس کے نمبر یقیناً کم آتے ہیں۔ یہاں پر چونکہ کمپٹیشن کا دور ہے، خاص طور پر ایکسیلنٹ والے طالب علم کے لیے جن کی آلریڈی میٹرک میں مستحکم پوزیشن ہے، لہٰذا اگر وہ آرٹس کے مضامین میں اچھے نمبرات کا حصول ممکن نہیں بنائے گا تو یقیناً اس کا میرٹ اوورآل ڈسٹرب ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس پہلی نشست میں ہم نے جو سیکنڈ ایئر کی اردو ہے اس کے پیٹرن پر، اس کے نصاب پر ہم نے بات کی کہ کتنے نمبروں کا پیپر ہے، کتنے سوال ہوں گے، ہر سوال کے کتنے نمبر ہیں، اور انشاءاللہ آنے والی نشست میں ہم ایک ترتیب سے چیپٹرز کی طرف آئیں گے، ان کی ریڈنگ ہوگی اور ان کی بنیادی معلومات آپ تک پہنچائی جائے گی، اور امید ہے کہ یہ سلسلہ اسی طرح اللہ نے چاہا تو قائم رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔